بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غلام سرور اوورسیز پردیسی یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے پردیسی کی زندگی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پردیسی کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور ان کو پردیس میں کون کون سی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ پردیس آنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پردیس کو اپنانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک پردیسی سے بہتر اس تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا جو تکلیف اسے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچے اپنے ملک میں چھوڑ کر پردیس کاٹنے پر ہوتی ہے۔ پردیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانوں کی بہت بھیڑ کے باوجود پردیسی انسان ایک انجانی سی تنہائی کا شکار رہتا ہے۔ جہاں پوری دنیا میں لوگ عید کے دن خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اس کے برعکس پردیسی لوگ ہنستے چہروں کے ساتھ ایک اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ پردیسی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں جب ان کا بیٹا یا بیٹی اپنی معصوم آواز میں کہتا ہے کہ پاپا آپ آ جائیں تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک پہاڑ دل پر ٹوٹ پڑتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے کہ بیٹا میں جلدی آ جاؤں گا، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 سال نہیں جا سکتا۔ پھر جب ماں کہتی ہے کہ بیٹا اس عید پر تو آ کر مل جاؤ تو جواب دیتا ہے امی جان چھوٹی کی شادی بھی کرنی ہے، اگلے سال اسی کی شادی پر آ جاؤں گا، آپ جہیز بنائیں، شادی کی تیاری کریں، میں پیسے بھیجتا رہوں گا۔ اور اللہ گواہ ہے پردیسی بھائی بھی خوب جانتے ہیں کہ جہیز اور شادی کے اخراجات تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کئی چھوٹیاں اپنے بھائیوں کا راستہ دیکھتے دیکھتے بیاہ ہی جاتی ہیں اور پردیسی بھائی ان کی شادیوں پر نہیں پہنچ پاتے۔ پردیس میں ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جو انسان کو کوہلو کا بیل بنا دیتی ہے۔ پردیس میں لوگ مجبوری یا شوق سے آ جاتے ہیں، لیکن واپس جانا ان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ پردیس میں انسان کیا کیا کھو دیتا ہے، چند ایک باتوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ چڑھتی جوانی سب سے پہلے انسان پردیس کی نظر کرتا ہے۔ وہ جوانی اس کا انتظار رہتا ہے کہ کب وقت آئے گا ہم بھی جوان ہوں گے، ہمارے بھی دوست ہوں گے، گھر میں قید نہیں ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے۔ لیکن پردیسی نوجوان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ پردیس بہت بڑی اور لمبی جیل ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، یار دوست سب کو چھوڑ کر انسان پردیس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ شادی کے بعد پردیسی کی تکلیف میں اور اذیت بڑھ جاتی ہے، جو اس کے ساتھ اس کی بیوی کے لیے بھی اتنی ہی اذیت ناک ہوتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد انسان جب دوبارہ پردیس آتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک اور انسان کی جدائی لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس موقع پر مجھے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ بلبل کو پاسباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ پھر معاملات اس وقت زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں جب بیوی یا گھر کا کوئی فرد ہسپتال میں ہو اور آپ کام پر گئے ہوئے ہوں اور آپ کو وہاں اطلاع ملے کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہسپتال میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں
ایک پردیسی کے دل میں کتنے خیالات آتے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب خبر آتی ہے کہ تم باپ بن گئے ہو، تو اس خوشی کے لمحے میں بھی ایک دکھ رہتا ہے کہ اپنے بچے کو بھی نہ دیکھ سکا۔ اب تک تو آپ کو ملی جلی خوشی کے ساتھ غم والی باتیں بتائی ہیں، لیکن ایک قیامت خیز موقع ایسا بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ماں دنیا میں نہیں رہی یا باپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہے کوئی بھی نارمل انسان جو اس بات کو سنے اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نہ نکل جائے؟ لیکن ایک پردیسی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ بس ایک پردیسی ہی جانتا ہے۔ اور اس سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 99% لوگ اپنے والدین کے جنازے میں شامل بھی نہیں ہو پاتے، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے اور ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ پردیسی کی زندگی میں خوشی نام کا صرف لفظ ہوتا ہے، پریکٹیکلی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کو خوشی اس بات سے ہوتی رہتی ہے کہ اس کے پردیس کاٹنے سے اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، باقی گھر والے تو خوش ہیں۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اچھی خاصی بھوک کے باوجود پہلے ہی لقمے کے ساتھ اگر کوئی بات یاد آ جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ دوست کہتے رہتے ہیں کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو بندہ کہتا ہے بھوک نہیں ہے، ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ پردیسی کی زندگی میں ایک اور بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، وہ جب خود بیمار پڑتا ہے۔ سر درد، جسم درد یا چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے کام سے چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بخار زیادہ ہو تو ساتھی روٹی اور دوائی وغیرہ کا انتظام کر کے کام پر چلی جاتی۔ بیماری اور تنہائی انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہے، پھر بھی پردیسی صبر شکر کرتا ہے۔ صبر تو اتنا کرتا ہے کہ ایسی بات پر بھی مفاہمت کر لیتا ہے جس کو سوچ کر عام انسان کا جسم کانپ جائے۔ گھر میں پانی خود اٹھ کر نہ پینے والا پردیس میں گاڑیاں، گھر، سڑکیں، حتیٰ کہ واش روم تک دھوتا ہے تاکہ گھر میں خوشحالی رہے، اور وہ جو کماتا ہے گھر بیچتا رہتا ہے، اور جو اس کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ 30-40 سال بعد ساتھ لے جاتا ہے۔ اور وہ جمع پونجی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو سر فہرست ہے وہ ہے شوگر، معدے کی تکلیف، بلڈ پریشر، دل کا مسئلہ، معدے کا السر، گردوں کا مسئلہ، گھٹنوں میں درد، سفید بال، چہرے پر جھریاں، سخت ہاتھ، اور بہت سی ایسی سوغاتیں جو اس نے پچھلے 35-40 سال اپنی ذات کے لیے جمع کی ہوتی ہیں، وہ لے کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس سے آگے بھی ایک پردیسی ہوتا ہے جس کی لاش کو پیسے جمع کر کے گھر بھجوایا جاتا ہے، اور کئی تو ایسے لاوارث پردیسی بھی ہوتے ہیں یا ایسی کوئی مجبوری بھی آن پڑتی ہے کہ اس کو پردیس میں ہی دفنانا پڑ جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی بہادر شاہ ظفر کا ہی ایک شعر یاد آیا ہے کہ کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں سے جو بھی آپ کے پردیسی ہیں ان کی قربانیوں کو رائے گاں نہ جانے دیں، ان کی کمائی کو احتیاط سے استعمال کریں اور فضیل چیزوں کا مطالبہ نہ کریں، اور ان کو وقتاً فوقتاً کہتے رہا کریں کہ اپنے ملک میں واپس آ جائیں اور کچھ پیسے جمع کر کے یہیں کام کر لیں۔ ہمیں زیادہ آسائشیں نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ فرمائشیں نہیں پوری کرنی، ہم سوکھی روکھی کھا لیں گے، لیکن اپنے گھر میں آ جائیں، ادھر کوئی کاروبار کر لیں۔ ان سے ان کا مورل بلند ہوتا رہے گا، ان کو پتہ رہے گا کہ ہمارے ساتھ بھی کسی کو پیار ہے،
نہ کہ صرف ہمارے پیسوں سے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔